عید الاضحیٰ پر قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ اہم واقعہ آپ کے ساتھ پیش کریں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ان کو خواب آیا اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی اور پھر تیسری رات پھر سوئے ہوئے رات کو خواب میں آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، آج اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، اسے غسل کرواؤ اور خوشبو لگاؤ اور اس کو نئے کپڑے پہناؤ۔ آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت پر نہیں لے کر جا رہے بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو اسے اسماعیل تو کیا، ہم ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لخت جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لخت جگر ہے اور تم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا، اس پر لعنت بھیجی۔ کہا جاتا ہے کہ تب سے ہی مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے لخت جگر سے کہنے لگے، بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ
مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو، اور بابا جان میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی لگا لیں تاکہ آپ کو نظر نہ آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمانے لگے، اے میرے رب، تو مجھے یہ تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک میں چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھا تو وہاں ایک دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ وہ دمبا جس کو لوگ بیر بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، تبھی غیب سے آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے، اور اسی لیے عید الاضحیٰ پر بھی قربانی 3 دن تک کی جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور ویڈیو میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔